بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آپ کو شاید علم ہوگا کہ تکبیر ٹی وی کے مولوی سیالوی صاحب نے کچھ عرصہ سے 10 سوالات اپنے پروگرام میں پیش کیے ہیں، اور وہ ان سوالوں کو بار بار اپنے پروگرام میں دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سوالوں کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا، اور احمدی حضرات جب ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ان کو فون کرتے ہیں تو وہ انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے بار بار احمدی کالرز کو جان بوجھ کر ٹوکتے ہیں اور پھر بات کا بتنگڑ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ مولوی صاحب نے جب شروع میں سوالات پیش کیے تو اس سے پہلے کہ کوئی احمدی بھی ان سوالوں کا جواب دیتا، انہوں نے پہلے سے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ ان سوالوں کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، اور ڈٹائی میں اس حد تک بڑھے ہوئے ہیں کہ جتنا بھی مدلل جواب ان کو دیا جائے وہ آخر میں ڈھیٹ بن کر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھا کوئی احمدی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکا، گویا انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ماننا ہی نہیں کہ کوا کالا ہے، کوے کو سفید کہتے رہو اور بس کہو کہ میں ٹھیک ہوں باقی ساری دنیا غلط ہے۔ مولوی صاحب نے جو 10 سوالات پیش کیے، سب سے پہلے میں ان میں سے ان کا پہلا سوال لیتا ہوں اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کا پہلا سوال کیا تھا۔ مولوی صاحب کا پہلا سوال کچھ یوں ہے کہ آپ نے کہا کہ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کہ روحانی خزائن کی بعض جلدوں کا انہوں نے حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان جلدوں میں، ان کتابوں میں مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور اس میں ایک انہوں نے جلد نمبر 1 صفحہ 593 کا حوالہ دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ زندہ آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں تو گویا جب ان کو اپنی کرسی خالی ان کو چاہیے تھی تاکہ کیونکہ ان کو بڑا شوق تھا نعوذ باللہ نبی بننے کا، تو انہوں نے بعد میں کہنا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں نہیں، مجھے غلطی لگ گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام تو اصل میں فوت ہو گئے ہیں۔ اور اس حد تک بڑے مولوی صاحب کے نزدیک وہ کہتے ہیں مسیح السلام نے پھر روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 660 پہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ ماننا سری شرک ہے۔ مولوی صاحب نے مسیح السلام کا یہ حوالہ پیش کرنے کے بعد 3 مختلف اعتراضات اٹھائے، جس میں سے ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ کیا مرزا صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر ماننا سری شرک ہے، تو مرزا صاحب تو خود اپنی زندگی کے 50-52 سال حیات مسیح کے قائل رہے، تو کیا پھر وہ خود بھی شرک کرتے رہے؟ دوسرا انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا پھر ساری امت بشمول صحابہ کرام وہ بھی شرک کرتی رہی؟ پھر پہنچاتے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی اور کہا کہ دیکھو اگر ہم مرزا صاحب کی بات کو مانیں گے تو پھر تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شرک میں مبتلا رہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس بات کا قدر تفصیلاً جواب دوں، میں آپ کے سامنے مسیح موعود علیہ السلام کی جو آپ نے عبارت روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 میں لکھی، جس کو مولوی حضرات بار بار یہ کہتے ہوئے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس عبارت میں مرزا صاحب نے یہ اقرار کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اس دنیا میں، لیکن بعد میں جان بوجھ کر نعوذ باللہ نبی بننے کے شوق میں عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ کرنا شروع کر دیا، اور کہنا شروع کر دیا جس نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں، اب کسی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا۔ تو پہلے تو میں آپ کی خدمت میں وہ عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں جو مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی خزائن میں کہ جلد اول میں لکھی۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کامل دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غالبہ مسیح کے ذریعہ سے میں ظہور آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سے اگلا فقرہ حضور نے یہ جو فرمایا ہے وہ مولوی ہمیں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے لکھا لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کے روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے، اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے، گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں، اور نیز ظاہری طور پر بھی ایک مشابہت ہے، اور وہ یوں کہ مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا، اور اس کی انجیل توریت کی فرع ہے، اور یہ عاجز فرمایا اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے آخر خادمین میں سے ہے کہ جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ میرا یہ عبارت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب اپنی کتب میں بعد میں یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، اور خاص طور پہ علماء کو کہتے ہیں کہ کچھ تو شرم کرو، اگر عبارت لوگوں کو بتانی ہے تو پوری تو بتاؤ۔ کیا وہیں پہ میں نے یہ نہیں لکھا کہ خدا تعالیٰ نے میرے پہ ظاہر کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ میری ایک شباہت ہے، ایک میری ان کے ساتھ ایک ملتا جلتا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے پہ ظاہر کیا ہے، لیکن مولوی ہمیں یہ عبارت دکھاتے نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں مولوی صاحب کے اس اعتراض کی طرف جو مولوی صاحب نے کیا، جو کہ شرک کے بارے میں آپ نے کیا۔ پہلا اعتراض، اس اعتراض کا جو پہلا حصہ ہے وہ مولوی صاحب نے یہ اس طرح سے ظاہر کیا ہے کہ دیکھیں، لگتا ہے کہ مرزا صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی پھر ہوگا کہ وہ بھی شرک کرتے رہے، کیونکہ مولوی صاحب کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا چونکہ حیات مسیح کے کال تھے، اس لیے وہ بھی شرک میں شامل ہوئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، حیرانگی کی بات نہیں، کیونکہ مولوی تو یہ کرتے رہتے ہیں، کہ انہوں نے یہ بھی بیان کرنا نہیں ضروری سمجھا کہ اگر مرزا صاحب نے کہا ہے کہ شرک، تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ شرک؟ حیات مسیح کا عقیدہ حضور نے کیوں لکھا کہ شرک ہے؟ آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ضمیمہ حقیقت الوحی جس کی صفحہ نمبر 94 میں حضور نے یہ لکھا کہ پس یہ کہنا بے ادبی ہوگی کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے اور یہ شرک عظیم ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اسی کتاب کے 20 صفحے بعد، اور یہ میں جو صفحہ نمبر بتا رہا ہوں یہ جو ضمیمہ کا اردو ترجمہ چھپ گیا ہوا ہے، اور یہ آن لائن بھی جماعت کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، یہ اس کے صفحہ نمبر ہے۔ حضور نے صفحہ نمبر 124 پہ لکھا ان مولویوں کے بارے میں کہ وہ اسے یعنی عیسیٰ کو ایسی صفت سے خاص کر رہے ہیں جو انسانوں میں سے کسی شخص میں نہیں پائی جاتی۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے عیسائیوں کی تائید کرتے ہیں، اور اللہ کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ کوئی شخص ایسی صفت کے ساتھ مخصوص کیا جائے جس میں ابتدائے دنیا سے اس کی انتہا تک اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کون سا عقیدہ کفر کے زیادہ قریب ہے؟ کاش وہ غور کرتے، کیونکہ ایسی تخصیص شرک کی بنیاد ہے۔ اے جاہلو، شرک سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ اور آپ ان مولویوں سے پوچھیں تو صرف ایک نہیں، بے شمار وہ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی کرامات، کوئی خصوصیات آپ کو بتائیں گے جو کہ اس سے پہلے کسی انسان کے اندر پائی نہیں جاتی، اور اس میں سے ایک جو بہت بڑا
افتراء ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اب تک موجود ہیں۔ پھر جہاں تک مولوی صاحب کا یہ اعتراض کہ کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرتے رہے، اس بارے میں تو انہوں نے افتراء سے کام لیا اتنا زیادہ کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے مولوی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے، بلکہ ان کو بالکل پتہ ہے مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن پاک سے ہی تو وفات مسیح کو ثابت کیا ہے۔ اور قرآن کس پہ نازل ہوا تھا؟ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر تشریعی نبی تو نہیں تھے، شریعت آپ کے ساتھ آئی اور شریعت بصورت قرآن پاک نازل ہوئی۔ تو جس قرآن سے حضرت مسیح علیہ السلام نے وفات مسیح کو ثابت کیا، وہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں دیا ہے۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ قرآن تو وفات مسیح کا قائل ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات مسیح کے عیدہ کو نہ مانتے ہو؟ اور اس کو مزید واضح کرنے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کتاب میں صفحہ نمبر 114 پہ یہ لکھا، فرمایا اور ان لوگوں کے خیالات کی کیا حیثیت۔ آپ اس عبارت کو پڑھیں، پورا واضح ہو جاتا ہے کہ مسیح اسلام کے نزدیک نہ صرف یہ کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وفات مسیح کی قائل تھی، بلکہ آپ صحابہ کو بھی وفات مسیح کا قائل ہی سمجھتے تھے، اور صرف سمجھتے نہیں تھے بلکہ آپ نے ثابت کیا اپنی کتابوں میں۔ چنانچہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور ان لوگوں کے خیالات کی کیا حیثیت جو صحابہ کے بعد ظاہر ہوئے، بلکہ 3 صدیوں کے بعد ان کا کوئی حق نہ تھا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی خبروں کی ان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی تعویل کرنے لگیں، بلکہ حسن ادب کا تقاضا تھا کہ وہ ان خبروں کے چشموں کے رستوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ لکھا کہ اکابرین امت کی سیرت یہی رہی ہے کہ وہ اخبار غیبیہ کو بیان کرتے وقت کسی ایک معنی پر اصرار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان پر ایمان لاتے تھے اور ان کی تفاصیل کو حقیقت کا علم رکھنے والے خدا کے سپرد کر دیتے تھے۔ اور یہی طریق اہل تقوی اور دانش مندوں کے نزدیک محتاط طریق ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھا پھر ان کے بعد، یعنی 3 صدیوں کے بعد، پھر ان کے بعد ایسے جانشین ہوئے جنہوں نے اپنے علم و معرفت کی حدود سے تجاوز کیا۔ اور اس حوالے سے آپ کو یہ بالکل بات واضح ہوگی کہ مولوی صاحب کا یہ دعویٰ کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک میں شامل تھے یا نعوذ باللہ صحابہ اس شرک میں شامل تھے، مسیح السلام نے پوری بات کھول کے اسی کتاب میں درج کی ہوئی ہے، لیکن مولوی صاحب کی بدنیتی دیکھیں، ایک صفحے پہ جو ایک فقرہ لکھا ہے اس کا آدھا ٹکڑا بیان کر دیا اور باقی جو سارا کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو پورے کھا گئے۔ اب یہ تو تھا وہ مولوی صاحب کا اعتراض جو کہ صحابہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تھا۔ مولوی صاحب کے جو پہلا سوال تھا اس کا ایک حصہ جس کے اوپر ان کو بہت زیادہ وہ اس کے اوپر بڑے عجیب فکرے بھی کستے رہے، وہ یہ تھا کہ کیا مرزا صاحب خود بھی کوئی 50-52 سال اپنی زندگی کے سال شرک میں مبتلا رہے، اور گویا ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ شرک میں مبتلا رہے تو نبی تو پھر شرک میں مبتلا نہیں ہوتا، تو اس طرح سے گویا نبوت سے بھی کرے مولوی صاحب کے نزدیک۔ اس بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بلکہ یہ بڑی عجیب آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ مولوی صاحب نے صفحہ نمبر 94 کے اوپر سے یہ عبارت پیش کی ہے کہ جہاں مسیح السلام نے لکھا ہے کہ یہ شرک عظیم ہے، اور اس سے کوئی 10 لائنیں نیچے اسی صفحہ پر وہ عبارت ہے جو میں آپ کے سامنے اب میں پڑھ کے سناؤں گا، اور اس سے پوری بات واضح ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب کے سارے اعتراضوں کے جواب آ جاتے ہیں، لیکن یہ مولوی صاحب کا حال دیکھیں کہ ایک فقرہ تو پیش کر دیا، آدھا فقرہ، ایک ٹکڑا، لیکن نیچے والی پوری بات ہضم کر کے۔ مسیح علیہ السلام
صفحہ نمبر 94 پہ فرماتے ہیں، اور وہ جو مسلمانوں میں سے متقدمین ہیں ان سے یہ بات صرف ٹھوکر اور لغزش کے سبب سے ہوئی ہے، بس نادانستہ طور پر خطا کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک معذور قوم ہے۔ آپ نے فرمایا، اور انہوں نے یہ غلطی محض سادہ لوحی کی وجہ سے کی ہے، اور اللہ صحت نیت سے اجتہاد کرنے والے ہر مجتہد کو جو کسی خیانت کے بغیر حتی المقدور تحقیق کا حق ادا کرتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ پوری یعنی بات واضح کر دی کہ نہ صرف یہ کہ پہلے مسلمان 3 صدیوں کے بعد کے مسلمان، بلکہ آج کل بھی وہ شخص جو پوری صحت نیت سے اپنی طرف سے تحقیق کرے، لیکن تحقیق کے بعد اگر وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے لیکن پوری خیانت نہیں کرتا، ایمانت کے ساتھ وہ صحت نیت سے وہ ایک رائے قائم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس امام حکم ہدایت کے کھلے کھلے دلائل لے کر آیا اور اس نے ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر دیا اور جو پوشیدہ تھا اسے ظاہر کر دیا۔ اب یہ بڑی کھلی کھلی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی کوئی قوم، چاہے وہ جتنی بھی پیاری اللہ تعالیٰ کو وہ قوم ہو، جب بھی وہ گمراہی کی طرف جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک شخص بھیجتا ہے اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ وہ راز کی بات بتاتا ہے، وہ بات سمجھا دیتا ہے جس میں وہ قوم گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے۔ اور یہ سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ یہی سنت بنی اسرائیل کے ساتھ رہی۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت بھی دی کہ میری قوم یہودیوں کی طرح ہو جائے گی، اور بنی اسرائیل جس گمراہی میں تھی اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کلاس لے کے پوری کلاس کو تو نہیں سمجھایا تھا کہ یہ گمراہی ہے، اس کو اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے۔ صرف ایک شخص حضرت عیسیٰ آئے تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ راز کھولا اور بنی اسرائیل کی گمراہی دور کر دی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا اور مسیح السلام نے وہ گمراہی آپ نے دور کر دی۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ اب چونکہ گمراہی دور کر دی گئی ہے، میں دلائل لے آیا ہوں، اب اگر کوئی اس کے بعد بھی وفات مسیح کا قائل نہیں ہوتا تو پھر یہ شرک ہے۔ اب مولوی صاحب کا یہ سوال کہ کیا مرزا صاحب کی شرک کا نہیں فتویٰ لگتا، تو میں نے ان کو ایک سوال کیا تھا، میں وہی سوال دوبارہ دہراتا ہوں کہ میرا ان سے یہ سوال تھا کہ مولوی صاحب، امت محمدیہ میں کیا آپ کسی ایک شخص کا نام ہمیں بتا سکتے ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ مجھے خدا نے الہاماً بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ آسمان پہ چلے گئے ہیں، اپنی کوئی رائے نہ دی ہو، اپنی کوئی تفسیری نکات نہ پیش کیے ہوں، بلکہ یہ کہا ہو کہ مجھے خدا نے الہاماً بتایا ہے؟ یا کوئی ایسا شخص ہمیں بتایا جائے جس نے امت محمدیہ میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ مجھے خدا نے الہاماً بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس کے سارے راز بھی ہمیں بتا دیے ہوں، قرآن پاک سے بھی ثابت کر دیا ہو، احادیث سے بھی اسی طرح ثابت کر دیا ہو جس طرح مرزا صاحب نے ثابت کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر مرزا صاحب 50-52 سال حیات مسیح کے عقیدہ پہ قائم رہے تو پھر تو آپ ان پہ لگائیں شرک کا فتویٰ۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا آپ نہیں پیش کر سکتے اور یقیناً نہیں پیش کر سکتے تو یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلا حکم وہ تو خود مرزا صاحب کی اپنی ذات ہے، اس لیے یہ سوال بالکل ہی لایانی قسم کا سوال ہے۔ مولوی صاحب کے سامنے جب میں نے یہ حقائق ان کے پروگرام میں پیش کیے تو اس کے باوجود کہ وہ بار بار مجھے ٹوکتے رہے تاکہ ناظرین تک اصل باتیں نہ پہنچیں،
انہیں یہ جرت نہ ہوئی کہ اس شخص کا نام لیتے جس نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر الہاماً یہ دعویٰ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن اپنی عادت سے مجبور ہو کر ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگے، کہنے لگے دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، مسلمان نے دعویٰ کیا تھا، اسود انسی نے دعویٰ کیا تھا۔ مولوی صاحب کی اس بات سے یہ بات، جہاں پر یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ سوال کا جواب سن کر بالکل ہی بکھلا گئے، وہاں یہ بات بھی بالکل واضح ہوگی کہ مولوی صاحب نے وہ کتاب جس میں سے اعتراض پیش کیا ہے وہ خود ہی نہیں پڑھی، یا پھر جان بوجھ کر عوام کو حسب عادت دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب نے اس کتاب یعنی کہ ضمیمہ حقیقت الوحی میں اپنے وجود کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا پیارا سلوک گزشتہ 26 سال سے جاری تھا اسے اپنی دعویٰ کی صداقت کے طور پر پیش کیے ہیں، اور مولوی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ مرزا صاحب نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ بے شمار نشانات اپنی اسی کتاب میں اپنے دعویٰ کے حق میں پیش کیے ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 1 اس فکرے سے شروع ہوتا ہے کہ مسیح السلام نے لکھا، اے اسلام کے علماء اور مخلوق میں سے بہترین وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت کے فقہا، مجھے ایک ایسے شخص کے بارے میں فتویٰ دو جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ خدائے کریم کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے شفیق اور مہربان رسول پر ایمان لاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا، صرف دعویٰ نہیں کیا، لکھا اور اللہ نے اس کے لیے خارق عادت امور دکھائے اور روشن کرنے والے نشانات اور نصرت کے عجائب ظاہر کیے۔ تو مولوی صاحب مرزا صاحب نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس کتاب میں اپنے بے شمار نشانات بھی لکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں ظاہر کیے۔ چنانچہ آپ نے زمینہ کے شروع میں جب یہ لکھا اور اس کے بعد ایک بے شمار آگے نشانات بھی لکھے، ان میں سے صرف ایک نشان میں بطور نمونہ احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور حضور نے اپنا یہ الہام اپنی بے شمار کتب میں درج کیا ہے، اور یہ الہام میں اس لیے بیان کر رہا ہوں احباب کے سامنے کہ اس الہام کے اندر جو دعویٰ ہے اس کو پورا کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ وہ الہام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو فرمایا، يَنْقَطِعُ آبَائِكَ وَيَبْدَأُ مِنْكَ۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع ہو جائے گا اور تیرے بعد سلسلہ خاندان کا تجھ سے شروع ہوگا۔ اب مولوی صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ مولوی صاحب کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ آپ کا سارا خاندان جو ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور آئندہ سے آپ کے خاندان کا سلسلہ صرف مولوی سیوالی سے چلے گا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں، آپ یہ دعویٰ کر کے دیکھیں کہ خدا اس دعوے کے ساتھ پھر کیا سلوک کرتا ہے۔ اب مرزا صاحب کا دعویٰ 100 سال پہلے ایک دعویٰ تھا، آج 100 سال بعد یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس کے اوپر ہم اس دعویٰ کو پرکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ دعویٰ سچا ثابت ہوا یا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ اگر یہ الہام سچا ثابت ہو تو یہ خدا کی نصرت کے بغیر یہ ثابت سچا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ الہام غلط ثابت ہوا تو سیدھی بات ہے جس بندے نے یہ الہام پیش کیا پھر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب کو میرا چیلنج ہے، اپنی تحقیق کر لیں۔ مرزا صاحب کا مولوی صاحب کو بھی پتا ہے کہ بہت بڑا خاندان تھا، اور وہ خاندان مرزا صاحب پر ایمان تو نہیں لے کے آیا تھا، اس میں اکثر حصہ مرزا صاحب کے مخالفین کا تھا۔ کیا مولوی صاحب اس اتنے بڑے خاندان میں سے ایک شخص کا نام بھی پیش کر سکتے ہیں
جس کی نسل آگے چلی ہو، سوائے مرزا صاحب کے، سوائے مرزا صاحب کے اور کسی کی نسل آگے نہیں چلی۔ مرزا صاحب کے خاندان کے وہ لوگ جو آپ پہ ایمان نہیں لے کے آئے، ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا۔ جن کے پاس اولادیں اس زمانے میں تھیں، ان کے بچوں کے آگے بچے نہیں ہوئے۔ سو یہ ایک ایسا الہام ہے کہ اگر ایک شخص کے اندر واقعی خدا خوفی ہو تو وہ صرف اس ایک الہام کے سر پر یہ پرکھ سکتا ہے کہ واقعی مرزا صاحب خدا کی طرف سے ہیں، اور انہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا مسلمہ کی طرح، نعوذ باللہ، یا باقی لوگوں کی طرح، بلکہ دعویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانات یہ عطا فرمائے تھے۔ تو مولوی صاحب، آپ اس الہام کے اوپر غور کریں تو آپ کو یقیناً یہی بات پتہ چلے گی کہ یہ الہام بالکل اس طرح جس طرح خدا نے بتایا تھا وہ سچا ثابت ہوا، اور جیسا کہ خدا نے فرمایا تھا مسیح السلام کو، آپ کے باپ دادے کا ذکر منقطع کر دیا گیا، اور خاندان کا ذکر، خاندان کا سلسلہ پھر آپ کے وجود سے آگے چلا ہے۔ اس لیے اور انسان اس کے علاوہ کیا کہے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔